الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا أو دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. یہ 3 احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. 1-2 حدیثیں اور بھی ہے، ترجمہ میں ان سب کا آپ کے سامنے رکھوں گا اور تشریح 1 حدیث کی میں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین جگہ مسجد ہے، یا پسندیدہ ترین، سب سے محبوب ترین مقامات اور جگہ مساجد ہے. مساجد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو بازار ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. دوسری حدیث جو بخاری کی ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، امامت میں. اس سمع جلبۃ رجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاؤں کی آواز سنی. جس طرح لوگ جلدی سے دوڑ کر آتے ہیں اور پاؤں کی درس درس کی آواز آتی ہے، اس کو جلب کہتے ہیں، جلبۃ رجال، تیز چلنے کی آواز. فقال ما شأنک، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، ما شأنک، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ایک پختو کے منہ میں سے درزو. قالوا استعجلنا الى الصلاة، لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی آ رہے تھے تو یہ آواز آئی. قال فلا تفعلوا، نبی نے فرمایا کہ آئندہ اس طرح مت کرو. اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسکینہ، جب نماز کے لیے آؤ تو اطمینان، سکون اور آرام کے ساتھ آؤ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے امام کے ساتھ، جو نماز تمہیں مل جائے تو اس کو پڑھ لو. وما فاتکم
اتموا، اور جو تم سے فوت ہو جائے تمہارے آنے سے جو پہلے نماز ہو چکی ہے اس کو پھر پڑھ لو دوبارہ، اتموا، اس کو پوری کرو۔ لیکن نماز کے لیے آنے میں اپنی سکینت اور سنجیدگی کو داؤ پر مت لگاؤ، اس کو نہ بھولو، سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ دوسری حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ترمذی کی ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا یا دولا، جب مال غنیمت ذاتی ملکیت بن جائے، والامانۃ مغنما، اور امانت تاوان بن جائے، کوئی امانت تم سے واپس لے تو اس طرح ہے جس طرح وہ تم سے تاوان لیتا ہے، یا امانت جو تمہارے پاس جو کوئی رکھ لے وہ تم ایسا سمجھو جیسے مجھے غنیمت مل گئی، دونوں معنی۔ والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو نقصان سمجھا جائے، وتعلم لغیر الدین، اور بی دینی کی تعلیمات حاصل کی جائے، یا دین کی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور مرد اپنی بیوی کا تابعدار اور فرمان بردار بن جائے، اور اپنی والدہ کا نافرمان بن جائے، ماں کا نافرمان بن جائے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور آدمی اپنے دوست کو اپنے قریب کر لے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر لے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں شور اور چیخیں اور آوازیں بلند ہونے لگے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار قبیلے کا سب سے فاسق اور بدکار آدمی بن جائے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور پوری قوم کا لیڈر وہ بن جائے جو ان میں سب سے ذلیل ترین اور رذیل ترین ہو، اخلاق کے لحاظ سے، کردار اور عمل کے لحاظ سے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی آدمی کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس سے شر سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، وہ عزت کا اہل اور لائق نہ ہو، لوگ اس کی عزت اس لیے کرنے لگے کہ کیا کرے، اس کی عزت نہ کرے تو اس کے شر سے کیسے بچ جائے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں کھلے طور پر عام طور پر بازاروں میں کھل جائیں، ظہرت غالب ہو جائے، کھل جائے، القینات گانے والیاں، گانے والیوں کی تصویریں اور ان کے نام اور ان کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہو۔ والمعازف، اور گانے کی چیزیں، گانے کے آلات، موسیقی کے آلات ہر گھر میں، ہر جیب میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ پہ پہنچ جائیں۔ وشربت الخمور، اور شراب کھلے عام پیا جائے۔ ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں۔ وہ جاہل تھے، وہ نہ سمجھتے، انہوں نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ یہ نہیں جانتے تھے، ہمارے اسلاف اکابر بزرگ، ان پر لعنت بھیجی جائے۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس دور میں ایک سرخ آندھی کا انتظار کر لیں۔ سرخ آندھی کا مطلب ہے عذاب کی ایک شکل۔ وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا انتظار کرے۔ وَخَسْفًا، اور اس بات کا انتظار کرے کہ آبادیاں اور لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں۔ وَمَسْخًا، اور اس بات کا انتظار کرے کہ لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائے۔ وآیاتن، اور ایسی نشانیوں کا انتظار کرے، تتابع، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر آئیں گے۔ کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، جس طرح ایک ہیرے کے ہار کا تار وہ پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے اور وہ پھٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے۔ فتتابع، تو اس سے وہ ہیرے اور وہ دانے ایک کے پیچھے دوسرے اور دوسرے کے پیچھے لگاتار گرنے لگے۔ تار ٹوٹ جائے تو اس تار میں جو ہیرے دانے بندے ہوتے ہیں وہ لگاتار ایک دوسرے کے بعد گرتے جائیں، صبر انتظار نہ کرے، گرتے جائیں۔ ایسے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانیاں اور عذاب اور مصیبتوں کی ایسی ایک لگاتار ایک سلسلہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر ابن محمد عن ابیہ عن جدہ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، باقی اسلام پر عمل کوئی نہیں کرے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، اس کے معنی تک پہنچنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ مساجدہم عامرۃ یومئذ عامرۃ، لوگوں کی مسجدیں اس دن اس زمانے میں بڑی اچھی مزیدار آباد ہوں گی، بہت خوبصورت ہوں گی، اس میں رنگ روغن، اس میں چراغاں، اس میں قالینیں، اس میں ساری چیزیں وہ تو بہت مزیدار ہوں گی، لیکن وہی خراب من الہدی، اس میں ہدایت کے لحاظ سے خرابی ہوگی، تعمیر نہیں ہوگی، اس میں ہدایت کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں سے لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور علماءہم شر من تحت ادیم السماء، اس زمانے کے اہل علم بہت برے لوگ ہوں گے، منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنے انہی لوگوں سے پیدا بھی ہوں گے اور نقصان بھی نہیں کا ہوگا۔ یہ روایت ہے شعب الایمان للبیہقی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ اکلت الثوم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثوم کھایا، تھوم جس کو ہم کہتے ہیں، تھوم، لہسن کھایا۔ فاتیت المسجد، تو میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے آیا، وقد سبقت برکعۃ، مجھ سے ایک رکعت ہو گئی تھی، فدخلت معهم في الصلاة، تو میں نماز میں شامل ہوا، وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کی بو محسوس کی، فقال، نماز پڑھنے کے بعد نبی نے فرمایا، من اکل من هذه الشجرة الخبیثہ، جس نے اس بدبودار بوٹے کو کھایا ہو، فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها، اس وقت تک ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی بدبو جاتی نہ رہے، بدبو باقی ہو تو نہ آئے جب تک اس کی بدبو جائے۔ عن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابیہ عن جدہ قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں وہ شخص سودا نہ بیچے، بازار میں کاروبار نہ کرے، الا من قد تفقہ فی الدین، سوائے اس شخص کے جس نے دین میں بصیرت حاصل کی ہو، جس نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی۔ یہ احادیث ہیں، ان میں سب سے جو پہلی حدیث ہے یہ اس کی تائید میں بعد دوسری احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، جن میں مسجدوں کے بارے میں ذکر ہے۔ وہ لمبی حدیث جس میں قیامت کی نشانیاں تھی، اس میں ایک ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے کے لیے میں نے پیش کیا کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور شرب و چیخیں ہونے لگی، سکون اور اطمینان کی بجائے وہاں پہ شور ہو۔ اور باقی میں بھی آپ نے دیکھ لیا، پہلی حدیث میں جو فرمایا گیا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہ، ہر ایک لفظ کی تقریباً الفاظ کے متضاد الفاظ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کیا متضاد کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں؟ پشتو میں تو ہے نا حجرہ جماعت، جرندہ جماعت، اگرچہ حجرہ جماعت وہ ایک دوسرے کے متضاد تو نہیں، وہ تو ایک دوسرے کے قریب ہے۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جو بنیادی گاؤں ہوتے تھے ان میں مسجد اور حجرہ بالکل ایک دیوار کے قریب ہوتا تھا، تو وہ قرب کی وجہ سے لوگ اس کو کہتے تھے حجرہ جماعت۔
جرندہ جماعت شاید اس وجہ سے کہ پشتوں میں ایک اور مثال ہے کہ منہ آسان ہے نا جرندہ گڑو ہوگا والے، چونکہ چکی میں تو پانی ہوتا ہے اور پانی موجود ہو تو نماز پڑھنے میں کم از کم آدھا کام تو ہو جاتا ہے آسان، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز مشکل چیز تو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں مسجد کے متضاد نہیں ہیں۔ پہلے ایک سوال آیا تھا تو ایک ساتھی نے اس کا جواب دیا، مجھے ایک حد تک پسند تو آیا کہ اقبال نے گرجے کے بارے میں کہا ہے، یورپ کے بارے میں کہ یورپ کو دیکھا جائے تو رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں بینکوں سے کہیں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کے عمارات۔ تو پتہ چلا کہ بینک اور گرجا کا تو آپس میں تضاد کا ہے، تو شاید مسجد اور بینک کا بھی آپس میں تضاد ہو، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد اور بازار آپس میں متضاد ہے۔ اس مسئلے کو ذرا سوچنے کی اس پہ لے آئے کہ کیا اس وجہ سے مسجد اور بازار متضاد چیزیں ہیں کہ اسلام بازار کو آباد نہیں کرنا چاہتا، بازار کو آباد نہیں دیکھنا چاہتا؟ تو ایک سادہ سا جواب تو اس کا آسان اور میں سمجھتا ہوں بنیادی بھی، وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ اور تعلیم یافتہ ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، کیا انہوں نے بازاروں سے بالکل گریز کیا؟ ان کے بازار آباد نہیں تھے، یقیناً آباد تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو انصار تھے ان کے تو اپنی کھیتی باڑی کا اور باغبانی کا ایک نظام تھا۔ مدینہ منورہ تو سرسبز علاقہ ہے، اس میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، باغبانی بھی ہوتی تھی۔ تو جو مدینے کے اصل باشندے صحابہ کرام تھے وہ تو کھیتی باڑی باغبانی اور ان چیزوں میں وہ مشغول ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد اور ان پر ایمان لانے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ یہی کام بھی کرتے تھے۔ بارہا حدیث میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے گئے اور انہوں نے ان کی ضیافت کی، تو یہ تو تذکرہ تو بار بار آتا ہے۔ کسی انصاری صحابی نے ایمان کے بعد یہ نہیں کیا کہ اپنے باغ کو بس کہتے کہ نہیں میں تو مسجد میں ہی رہوں گا اور مسجد ہی میں دن رات میرے گزریں گے۔ یہ تو کیا ہے کہ اپنے باغوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر دیا یا لوگوں میں تقسیم کر دیا، یا دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی مشہور روایت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنے زمینیں اور اپنے باغ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈیر کر اے اللہ کے رسول آپ جانے اور آپ کا کام جانے، جس میں تقسیم کرتے ہیں تو کر لیں، میں تو ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اور اس لیے کہ ان کی توبہ، ان سمجھتے تھے کہ یہ میرے جہاد کے راستے میں رکاوٹ بن گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ، ورنہ یہ نہیں سمجھا انہوں نے کہ یہ دنیا دینداری کے خلاف ہے، وہ تو گویا کہ اپنے مال سے اس بنیاد پر کہ چونکہ یہ میرے لیے رکاوٹ بن گیا جہاد سے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے، قرآن میں آیتیں اتری، تو وہ مال انفاق کر خیرات کر کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 کھجور کے درخت کا باغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیا، لیکن یہ کسی صحابی کے ذہن میں نہیں تھا کہ باغ پہ کو پانی دینا یا اس میں درخت لگانا یا اس کی خدمت کرنا، وہ ایک حدیث کبھی انشاءاللہ العزیز اس کو بھی تشریح آ جائے گی اور میں اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ہے وہ صحیح حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور پھر جا کر اپنے مقتدیوں کو بھی نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے ایک مقتدی صحابی نے جب دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر چکے ہیں اور پتہ نہیں کب بس کریں گے، تو تھوڑا سا تو انہوں نے انتظار کیا، لیکن پھر اس نے سلام پھیر لیا اور الگ اپنی نماز پڑھ کر پھر گھر چلے گئے اور سو گئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے باغ میں چلے گئے اپنے باغ میں پانی دینے کے لیے، وہ بخور لگا، تو صبح پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی حضرت معاذ بن جبل، اے اللہ کے رسول، معاذ بن جبل اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں
کہ میں نے تو ایسا کیا. تو اگر عام لوگوں میں یہ بات ہوتی تو وہ تو سمجھتے تھے کہ اچھا تو نے نیند کے لیے یا باغ میں پانی دینے کے لیے تم نے جماعت چھوڑ دی. تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے ناراض ہو جاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. معاذ ابن جبل کو بلایا اور بہت سخت لہجے سخت انداز میں مخاطب ہو کر فرمایا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ. معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے. الفاظ دیگر یعنی تو لوگوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہتا ہے، مسجد سے باہر، مسجد سے ان کو بھگانا چاہتا ہے. تنبید جماعت نے لڑے کول واڑے، جماعت نے تنبول واڑے. اور پھر فرمایا دیکھو اما ان تصلی معی و اما ان تخفف بهم، یا تو میرے پیچھے نماز پڑھو اور یا اگر ان کے لیے نماز پڑھاتے ہو تو پھر اتنا پڑھو کہ تخفف بهم، آسان تھوڑی قرات والی نماز پڑھو، اتنی زیادہ لمبی قرات والی نماز نہیں پڑھو. تو یہ تشریح سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسجد اور بازار کا مقابلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے اور بازاروں کو بالکل غیر آباد کیا جائے. تو یہ بات صحابہ کرام نے اس سے نہیں سمجھی تھی، بلکہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انصار صحابہ کیا تھے، کھیتی باڑی کرنے والے، زمینداری کرنے والے اور باغبانی کرنے والے. اور مہاجرین صحابہ کیا تھے، وہ کاروبار کرنے والے تھے. وہی مشہور روایت ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ساتھی نے جس سے مواخات ہوئی تھی اس نے بڑی زبردست پیشکش ہے کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھائیے. اور ان کا نام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ایک روایت میں دی گئی ہے. وہ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت اور کاروبار کیا کرتا تھا اور میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں اگر ریت کو اور راک کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ میرے ہاتھ میں سونا بن، مطلب یہ نہیں کہ اس طرح واقعی سونا بن جاتی، مطلب یہ ہے کہ میرے لیے بس دروازے کھلتے جاتے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاف طور پر تاریخ میں مذکور ہے، روایات کی کتابوں میں، کہ جس دن وہ خلیفہ بنے صبح و سویرے اپنی کاروبار کے لیے وہ اسی دن بھی دوسرے دن آج خلیفہ بنے، لوگوں نے بیعت کی اور کل صبح و سویرے وہ بازار جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے بازار جا رہا ہوں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، کمانے کے لیے، کاروبار کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امت کیا کرے گی؟ اب آپ بازار میں خرید و فروخت کریں گے تو یہ امت، آپ تو امت کے سربراہ بن گئے، امیر بن گئے، تو امت کیا کرے گی؟ اس نے کہا میرے بچے کیا کریں گے. صاف جواب دے، میرے بچے کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اب تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں رہا، یہ صرف آپ کا مسئلہ، ابھی تک تو یہ آپ کا مسئلہ تھا، اب تو یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. آئیں بیٹھتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے کہ اگر آپ سارا دن بازار میں خرید و فروخت کریں گے تو امت کے مسائل کا پھر کیا ہوگا. تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ، اور قرآن نے صاف فرما دیا ان لوگوں کے بارے میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. ایسے لوگ ہیں جو کاروبار تو کرتے ہیں، جو پیسے تو کماتے ہیں، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جب کاروبار اور اللہ کی یاد کا مقابلہ ہو، جب خرید و فروخت اللہ کی یاد میں رکاوٹ ہو، تو پھر وہ خرید و فروخت اور وہ کاروبار اور وہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے ان چیزوں سے روکتی نہیں.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب آتے تھے، جب اذان ہو جاتی تھی اور دروازے بند ہو جاتے تھے، نماز ہوتی تھی، لوگ خود بخود اپنے شٹر بند کر دیتے بازار. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ. یہ ضروری نہیں کہ صرف صحابہ کرام ہیں، بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہی. جب نماز کا وقت ہوا تو اس کو کاروبار کو بند کر کے نماز کے لیے چلے. تو یہ تو اس اعتراض کا جواب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ مسجد اور بازار آپس میں چونکہ متضاد آئے ہیں یہاں پہ حدیث میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسجدیں آباد ہوں اور بازار ویران ہوں. نہیں، بازار ان کو ویران نہیں ہونا چاہیے. البتہ بازاروں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، تو اسی وجہ سے مسجد اور بازار کا مقابلہ کیا. اب وہ چیزیں کیا ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی سوچ کے لیے بھی ہے اور کچھ لوگوں نے بنا دیے ہیں، کچھ ہم بھی بتا دیں گے. مثال کے طور پر اس میں کیا ہے، بازار میں دنیا کی طلب ہے، مسجد میں کوئی دنیا کی طلب کے لیے نہیں جائے، مسجد میں آخرت کی طلب کے لیے جائے. بازار میں عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، مسجد میں دھوکہ نہیں ہوتا. بازار میں ذکر اللہ سے اعراض ہے، ذکر اللہ سے لوگ منہ موڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بازار میں جانے والا وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتے. مسجد میں جو آئے گا تو ذکر اللہ ہی کے لیے آئے. اور مسجدوں میں جھوٹی قسمیں نہیں ہوتی، بازاروں میں جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، بازاروں میں دھوکہ ہوتا ہے، بازاروں میں غش ہوتا ہے. غش جس کو کہتے ہیں، من غش فلیس منا. عام طور پر ہم کبھی اس حدیث کو لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ اردو میں لوگ کرتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. حالانکہ غش کا معنی دھوکہ دینا نہیں ہے. غش کا معنی ہے عیب چھپانا. عیب، کسی چیز میں عیب ہو اور آپ اس کو چھپائیں. آپ گاڑی بیچتے ہیں اور اس گاڑی کے اندر ایک ایسی خفیہ، ایک ایسی چھپی ہوئی ایک عیب ہے، ایک نقصان ہے اس کے اندر، لیکن بظاہر کو نظر نہیں آتی. اگر وہ اس میں چابی گھما کر اس کو باہر لے جائے یا پھر واپس لے، اس کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن آپ کو تو پتہ ہے اور آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں. تو من غش فلیس منا، یہ آپ نے اس کو چیز فروخت کرتے وقت اس چیز کے اندر جو عیب ہے وہ آپ نے اسے چھپا لیا. حتیٰ کہ یہ ایک بات جو ہے ذرا بہت وہ اہم ہوتی ہے. مثال کے لیے بھی میں پیش کرتا ہوں. بیوع میں، خرید و فروخت میں تو بہت اقسام ہیں، بے شمار اقسام ہیں. ایک قسم اس کی ہے جس کو کہتے ہیں بیع مرابحہ. بیع مرابحہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایک چیز مثال کے طور پر 100 روپے کی خریدی ہے اور میں گاہک کو بتاؤں کہ میں نے یہ چیز 100 روپے کی خریدی ہے اور میں اس کو 110 روپے میں بیچتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی اصل قیمت بتا دوں گاہک کو. میں نے عام طور پر تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن اگر میں بتاؤں اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ اس میں میرا وہ نفع کتنا ہے، تو 100 روپے اس کی قیمت ہے اور 10 روپے اس کا کیا ہے، نفع. اور میں 10 روپے نفع تم سے لے کر 110 روپے میں اس کو بیچتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بیع مرابحہ. بینکوں میں بھی اس طرح مرابحہ ہے. اچھا، اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو خرید تو لیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس نے نقد میں خریدی ہو وہ چیز. کبھی کبھی آدمی ادھار بھی خرید لیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقد اور ادھار میں قیمتوں کا فرق بھی ہوتا ہے. یہ فرق جائز ہے یا ناجائز ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ کسی اور وقت کے لیے معطل کرتے ہیں. لیکن بہرحال کسی حد تک اس کو جائز قرار دیتے ہیں. 100% اس کو غلط نہیں سمجھتے اور 100% اس کو درست بھی نہیں سمجھتے. اس میں تفصیل ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ ایک آدمی اگر ایک چیز کو نقد میں خریدتا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر وہ اس کو ادھار میں خریدتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی. اب اگر میں نے یہ چیز نقد میں خریدی ہے 100 روپے میں اور میں نے گاہک کو کہہ دیا کہ میں 110 میں تمہیں بیچتا ہوں تو ٹھیک ہوا. لیکن اگر میں نے یہ چیز ادھار میں خریدی تھی 100 روپے میں
اور میں نے گاہک کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ چیز 100 روپے میں خریدی تو ہے لیکن ادھار میں خریدی ہے کہ نقد میں خریدی ہے، حالانکہ میں نے ادھار میں خریدی تھی۔ اور گاہک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تب تم نے 100 روپے کی خریدی ہے تو میں 110 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ بھائی اس نے تو اس چیز کو 100 روپے میں خریدی تھی لیکن ادھار میں خریدی تھی، تو اس کو شریعت نے باقاعدہ حق دیا ہے کہ وہ چیز لا کر مجھے واپس کر دے، اگرچہ بیع ڈیڈ ہو گئی ہو، سیل ڈیڈ ہو گئی ہو، بیع تام ہو گیا ہو، لیکن اس کے بعد اس کو یہ حق ہے کہ وہ آ کر مجھے کہہ دے کہ بھئی تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے عیب چھپا لیا۔ یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نقصان نہ ہو، اگر ادھار میں خریدنا نقصان نہ ہو تو اس کی قیمت زیادہ اور کمی کی بات آ جاتی ہے۔ ایک آدمی جب اس کو ادھار میں بیچتا ہے، دائرے کو ادھار میں بیچتا ہے تو اس کی قیمت میں لیکن وہ اضافہ آپ نے اس کو اصل راس المال میں بتا دیا تو یہ اس میں عیب نکل آیا، نقصان کہ اچھا 100 روپے تو آپ نے اس کی قیمت لگائی تھی لیکن یہ 100 روپے جو قیمت تھی یہ 10 روپے اس کی ادھار کی وجہ سے قیمت چڑھ گیا، ورنہ اصل قیمت اس کی کیا تھی؟ 90 روپے تھی۔ نقد میں اس کی قیمت مثال کے طور پر 80 روپے تھی، 90 روپے تھی، لیکن یہ 10-20 روپے جو تم نے اضافہ دیا تھا اس کو اس لیے دیا تھا کہ تم نے اس کو ادھار لینا چاہا، میں تو نقد میں لینا چاہتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میرے نزدیک اصل قیمت 100 روپے تھی، اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں اس کی اصل قیمت 100 روپے نہیں تھی، یہ 20 روپے جو اس کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا یہ ادھار کی وجہ سے۔ یہاں تک شریعت اس کو حق۔ تو من غش فلیس منا، جس نے ہمیں چیز بیچتے وقت یا ہم سے کوئی معاملہ کرتے وقت اس کسی عیب کو چھپا لیا، جو بھی عیب تھا چھپا لیا، تو فلیس منا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں غش، یہ غش کی تشریح تھی۔ بازار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، خداع ہوتا ہے، کھلا دھوکہ ہوتا ہے، وہ اخلاف الوعد، وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں درزی کے پاس آ کپڑا لے کر جاتے ہیں، جی کل تیار ہوا، کل تیار نہیں ہوتا۔ دوسرے کاریگر کے پاس آپ کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، بس جی ابھی 1 گھنٹے بعد آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ 10 گھنٹے بعد بھی آ جائیں، یار جی بستی کے بجلی نہیں تھی، فلان نہیں تھا، بس فارغ نہیں تھا، بس نہیں ہوا تو کیا جائے۔ اس کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ 2 دن میں یہ چیز تیار نہیں ہوتی، کہتے ہیں 2 دن میں تیار ہو جائے۔ اس کو خوب پتہ ہے کہ 2 دن بعد میں پیسے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں 2 دن بعد پیسے دے دوں گا، آپ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے۔ محل اللغت، وہاں پہ شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے، باتیں بہت غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، غیر ضروری چیخیں ہوتی ہیں، والکلام الذی لا ينبغی، نامناسب باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ غفلت ہوتی ہے، غفلت، دلوں پر غفلت آتی ہے، وہاں پہ حرص اور آز ہوتی ہے۔ ایک چیز کو دیکھ کر آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے یہ میری ہوتی کا، لیکن کسی بڑے مارکیٹ میں، کسی سپر مارکیٹ میں جائیں، چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی نہیں خرید سکتا، پھر دل میں حرص پیدا ہوتی ہے، کاش میں بھی خرید سکتا، میں بھی اس کو لے لیتا، وہ دوسرے نے تو لے لیا، اس نے یہ بھی اٹھایا، وہ بھی اٹھایا، وہ بھی اٹھایا، دوسرے کے دل میں پیدا ہوئی خواہش کہ میں بھی لے لوں۔ مسجدوں میں یہ کام نہیں ہوتا، فتنے ہوتے ہیں، طمع ہوتا ہے، خیانت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بازاروں کی باتیں ہیں، بد نظمی ہوتی ہے بازاروں میں، شور و شراب ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، ناشکری ہوتی ہے، بے جا خواہشیں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے وقت کی پابندی ہوتی ہے، بازار میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی۔ مسجد وقت کی پابندی کی نشانی ہے ایک قسم، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن محلے میں مسجد ہو تو صبح کی اذان ہوگی، پتہ چلے گا صبح اذان، صبح ہوگی، ظہر کی اذان ہو جائے گی تو پتہ چلے گا ظہر کا وقت ہے، عصر کی اذان ہو جائے گی پتہ چلے گا عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی اوقات بتانے کے ذریعے ہیں مساجد، جو نماز پڑھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، یا جن کو آنا جو مجبور ہیں، یا جو بچے ہیں، یا جو خواتین ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے بھی مسجد سے ایک ہدایت، مسجد ایک ہدایت کی جگہ ہے، کم از کم ایک ہدایت تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اوقات تبدیل ہو گئے،
دیکھیں صبح ہوئی، شام ہوئی، پھر صبح ہوئی، پھر مغرب ہوئی، پھر عصر، پھر شام ہوئی. صفائی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ کیچڑ اور بارش کے زمانے میں جب بارش ہو رہی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا اور بارش ہوتی تھی تو ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صلوا فی رحالکم، مسجدوں کی بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ لوگ کیچڑ میں بارش میں آئیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہو. اب مسجد کی جماعت جو ہے وہ ان سے وہ معاف کی ساقط ہو گئی. لیکن ایک وجہ بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ مسجد جو ہے وہ صفائی کی جگہ ہے. مسجد صفائی کی جگہ ہے، اور جب کیچڑ میں لت پت لوگ آئیں گے تو ان کے کپڑے، ان کے جوتے، وہ آ کر مسجد کو خوب اس کی صفائی میں وہ پیدا کی جائے گی، گندگی آ جائے گی. تو مسجد کو گندگی سے محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا کہ صلوا فی الرحال، بس اپنے گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں نہ آئے، تاکہ مسجد گندی ہونے سے بچ جائے. اور میں سمجھتا ہوں، میں نے ایک دفعہ طالب علم سے کہا کہ بتاؤ کہ مسجد کی سب سے بڑی علامت کیا ہونی چاہیے. تو میں چاہتا تھا کہ وہ لوگ قرآن میں ذرا غور کریں، قرآن میں غور کریں. مسجد کی سب سے بڑی علامت کیا ہونی چاہیے؟ صفائی. سب سے بڑی علامت جو مسجد، کیوں؟ قرآن میں جب ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد بنائی تو مسجد کے لیے جو سب سے پہلا وہ جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میری مسجد کو پاک کرو. بس مسجد کی صفائی. میں سمجھتا ہوں کہ کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش مسلمانوں کو یہ سب بات سمجھ آ جائے کہ مسجد میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں بنیادی چیزیں اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے بنیادی چیز مسجد کے اندر ہے وہ، ہم باقی چیزوں پر تو پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن صفائی کی کیا حالت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک جنازے میں ایک علاقے میں گیا، دور کے ایک علاقے میں، تو وہاں مسجد کی یہ جو حالت تھی، ایک طرف اس نماز کے اندر وہ جو مسجد کا ذرا یا اس محلے میں جو بڑا آدمی تھا، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جب کوئی مہمان لوگ دیکھتے ہیں نا تو وہ مسجد میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے وہ زور سے کوئی بات کہتا ہے، اور اس طرح کرو تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہاں میں ہوں، میں بڑا آدمی. تو وہ علامت بھی وہاں پہ ظاہر ہو گئی، وہاں وہ علامت بھی ظاہر ہو گئی. لیکن مجھے میں نے جب دیکھا وہ گندگی تو میں نے تو صاف کی دیا. میں نے کہا دیکھو بھائی، مسجد تو آپ نے بنائی ہے اور اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن میں اور حدیث میں جو مسجد کے بارے میں بات ہے اس میں سب سے پہلی بات صفائی کی ہے. ایسے ہمارے کپڑے گندے ہو گئے کہ ہم پہلے حیران تھے کہ ہم کہیں جا کر کپڑے تبدیل کریں تو کہاں تبدیل کریں، اور کپڑے کہاں ہیں ہمارے پاس، اور لوگوں میں گل مل جائیں گے تو پھر کیسے ملیں گے؟ وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کسی کیچڑ میں کبڈی کر کے آئے ہیں کہ کیسے آئے. تو یہ کیسی کتنی یعنی اس کی بات ہے، بری بات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جائے تو صاف کپڑوں کے ساتھ اور مسجد سے واپس نکلے تو اس کے کپڑے گندا ہو، یا مسجد میں جائے تو بدبو پھیلی ہوئی ہو، یا مسجد میں جائے تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں کہ آدمی سمجھے کہ شاید کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہو، ہاتھ ہی نہیں لگایا. ہم چھوٹے بچے تھے، ایک مسجد میں ایک محترم آئے، وہ آج بھی اس کی بات میرے ذہن میں ایسی گھومتی ہے، مجھ سے گھومتی نہیں ہے. مسجد میں آئے تو مسجد کے لوگوں کو کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں اسلامی نظام نافذ ہے. تو ہم تو چھوٹے تھے، ہم تو نہیں سمجھے بات کو، تو کسی نے اس کا مطلب نہیں سمجھا. تو وہاں پہ کچھ گندی چیز پڑی تو کہتے ہیں کہ نہیں، اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کی چیز نہ ہو وہ اس کو نہ اٹھائے، کوئی پرائی چیز نہ اٹھائے. تو یہ جس کی ہوگی وہ آیا نہیں ہے اور باقی لوگ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، اگرچہ اس کا اٹھانا صفائی کی نشانی ہے. تو اس نے عجیب طنز میں وہ بات کی، وہ لیکن پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے بچپن کے اور اس زمانے کے اور آج کے زمانے، لیکن وہ بات اور وہ ماحول وہ ساری چیزیں مجھے بھولتی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ
مسجد اور بازار کا جو تقابل کیا گیا ہے اس میں ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی بات مد نظر یہ رکھیں کہ مسجد میں وقت کی پابندی ہوتی ہے اور مسجد میں وقت کی پابندی ہونی چاہیے. یہ وقت کی پابندی کی علامت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز مسجد کی صفائی. بازاروں میں گند ہو تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن مسجد کی تو علامت یہ ہو کہ وہاں پہ صفائی. اور ایک اور چیز جو اس سے بھی زیادہ ہے وہ کیا ہے، مسجد میں نظم و ضبط ہے. مسجد میں ایک ڈسپلن ہے. مسجد میں ایک اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم ہے، صف بندی ہے. کئی گزرے لوگ بھی مسجد میں جب آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھے. لوگ آ کر صفوں میں صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ آ کر قبلہ رخ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور جو کوئی اس طرح دائروں میں بیٹھتے ہیں یا کوئی گھوم گھوم کرتے ہیں تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کو دیکھو، اس کو مسجد کے آداب کو پتہ نہیں، اس کو نہیں پتا مسجد کے لوگ. تو کاش یہ چیز. اور یہ مسجد تعلیم گاہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ مسجد ہی میں رہے اور جو مسجد سے باہر سیکھتے ہیں وہ باہر وہ چیز ہے. نہیں، مسجد میں سیکھ کر باہر آئیں اور باہر اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں. باہر اس کو اپنائیں، آپ عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. تو مسجد کو اس لیے سب سے احب البلاد کہا گیا، سب سے بہتر جگہ کہا گیا کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. فوضویہ جس کو بدنظمی کہتے ہیں، کسی کا رخ کسی کی طرف ہے، کسی کا کسی طرح کا، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی کسی کی بات سنتا ہے. لیکن مسجد میں نہیں، مسجد میں یہ نہیں. مسجد میں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے. تو یہ نظم و ضبط، یہ ساری چیزیں. صف بندی. پھر صف بندی میں دیکھیں اللہ کے ہاں پر یہ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے تو وہ پہلے آ جائے اور کون چھوٹا ہے تو وہ بعد میں آ جائے. نہیں، بس جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں بیٹھے اور پہلی صف میں نماز پڑھے. بعد میں آیا تو جتنا بھی بڑا وہ بعد میں پیچھے کے صف میں آ جائے. جس کو شوق ہو کہ میں آگے صف اگلے صف کا ثواب حاصل کروں تو اگلے صف میں آ کر بیٹھ. نہ چھوٹے بڑے، نہ تعلیم یافتہ بے تعلیم، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا، بادشاہ ہو یا غلام ہو. تقدس ہے مسجد کے اندر، تقدس ہے، احترام ہے. کم سے کم کسی آدمی کا احترام کی بجائے ایک سکون کی فضا ہے. مسجد کا احترام ہے. جی مسجد ہے، یہاں پہ گالی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ بغیر وضو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں پہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ کسر آپس میں نہیں ہونا چاہیے. خاموشی سے بیٹھا جائے یا تلاوت کی جائے یا خاموشی سے بیٹھا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ اگر کہیں نا بھی تب بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. ہدایت لینے کی جگہ ہے، اجتماعیت سیکھنے کی جگہ ہے. اجتماعیت ایک امیر کی اس میں مساوات، تضرع اور تواضع، عاجزی اور خلوص اور للہیت، یہ ساری چیزیں ہم مسجد میں سیکھتے ہیں. اور بازاروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. بازاروں میں ان کے بالمقابل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں مسجد میں اگر سیکھیں بھی اور اپنائیں بھی تو جب مسجد سے باہر آ جائیں گے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.